ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. معزز و محترم مشاہدین، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے اعلان آیا تھا کہ رمضان کی مناسبت سے روزوں کے احکام و مسائل پر مختصر سا مسابقہ ہوگا، تو اس مسابقے کا سب سے پہلا حصہ، پہلا ایپیسوڈ ہے یہ ہمارا، جو کہ روزے کی تعریف اور فائدے اور اسی طرح روزے کی حکمتوں پر مشتمل ہوگا. حاضرین، روزہ جسے عربی میں صوم کہا جاتا ہے، صوم یہ عربی لفظ ہے جس کے ڈکشنری معنی ہوتے ہیں، لغوی معنی ہوتے ہیں صام یصوم صومن، کسی چیز سے رک جانا. صوم شرعی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ مخصوص ایام میں یا مخصوص وقت میں مخصوص اشیاء سے اور مخصوص شرائط کی بنیاد پر کھانے پینے جماع سے رک جانے کو صوم کہا جاتا ہے. مخصوص ایام میں جیسے ماہ رمضان ہے، مخصوص شرائط شروط ہیں کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو. نہیں، صوم شرعی اعتبار سے، شرعی معنی جسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ مخصوص شرائط میں، مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص ایام میں مخصوص چیزوں سے رک جانا، یعنی کھانا پینا اور جماع سے رک جانے کو صوم کہا جاتا ہے. لغوی میں جیسا کہ میں نے بیان کیا، کسی چیز سے رک جانا، جیسا کہ آپ سورہ مریم پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کا قول ہے کہ مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، جب قوم والوں نے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق، تو انہوں نے کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے رحمان سے نظر مانی ہے کہ میں کسی انسان سے ہرگز بہرگز بات نہیں کروں گی. انی نذرت للرحمن صوما، تو یہاں پر لفظ صوم ہے، تو یہاں پر مریم علیہ السلام نے بات کرنے کا روزہ رکھ لیا تھا، یعنی کسی سے بات نہیں کریں گی. اسی لیے جب قوم والوں نے پوچھا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو وہ بات نہیں کی بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام مہد میں چھوٹے بچے تھے، تو اس وقت بات کیا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے جو ہے کتاب دی گئی ہے اور میں نبی بنایا گیا ہوں. تو برکیف صوم ڈکشنری میں معنی ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا. شرعی اعتبار سے اگر صوم کہیں تو کھانے پینے جماع سے مخصوص مدت میں، ماہ رمضان میں مخصوص شرائط کے ساتھ یہ مخصوص چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے. روزے کے کچھ شروط ہیں، ان شروط کے بیس پر ہی روزہ ہوتا ہے. سب سے پہلے روزہ رکھنے کے لیے مسلمان ہونا چاہیے. اگر کافر ہے
تو وہ 1000 روزے رکھ لیں، ہر رمضان میں روزے رکھ لیں، تو ہرگز بہرگز اس کا روزہ قبول ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے اور اسلام کے دائرے میں آیا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے، اور تیسری شرط، عقل مند ہو اور بالغ ہو۔ عاقل، جسے عقل نہیں ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، اسے تو روزہ رکھنا معلوم ہی نہیں ہے، وہ تو کھاتا رہے گا، پیتا رہے گا۔ اسی طرح بالغ ہی نہیں ہوا ہے، بچہ ہے، تو بچے پر روزہ فرض نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، سن بلوغت میں البتہ اختلاف ہے، تو اس میں راجح قول یہ ہے کہ جیسے ہی جس بچے کو احتلام نکلتا ہو تو اس کے لیے شرط ہے، ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں شرطوں کے متعلق، رفع القلم عن ثلاث، کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ نمبر 1، الصبی حتی یحتلم، وہ بچہ یہاں تک کہ وہ محتلم، اس کو احتلام آنا شروع ہو جائیں۔ احتلام اگر آتا ہو تو وہ شرعی دائرے میں داخل ہو گیا، اس پر روزہ فرض ہے، روزہ نہ رکھنے پر اس کو گناہ ہوگا، عذاب ہوگا۔ المجنون حتی یفیق، پاگل یہاں تک کہ اس کو افاقہ آ جائے، یعنی اس کا پاگل پن ختم ہو جائے۔ تو معلوم ہوا دوسری شرط عقل مند ہو، اور تیسری شرط بالغ ہو، بچہ نہ ہو۔ چوتھی شرط روزہ رکھنے کی طاقت ہو، اور 5ویں شرط مقیم ہو، مسافر نہ ہو، یعنی وہ سفر پر نہ ہو بلکہ اپنے مقام پر ہو۔ ان 2 شرطوں کے متعلق تفصیل ہے۔ مقیم، چوتھی شرط، اگر سفر پر ہے تو اسے آپشن ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا آیت نمبر 185 میں، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہے یا جو سفر پر ہے تو دوسرے ایام میں اس کو مکمل کرے گا۔ یعنی سفر پر اگر ہے تو اس کو چھوٹ ہے، اس کو آپشن ہے، چاہے تو وہ روزہ رکھے، چاہے تو وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ علماء اکرام کہتے ہیں کہ اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ تو سفر میں اس کے لیے کھلا آپشن ہے، چاہے روزہ رکھے چاہے روزہ نہ رکھے۔ عہد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سفر پر تھے، تو اس میں سے کئی صحابہ نے، اکثر صحابہ نے روزے کو توڑا تھا سفر پر ہونے کی بنیاد پر۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپشن دیے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر سفر پر ہوں تو اس کے لیے آپشن ہے، چاہے روزہ رکھے چاہے روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح 5ویں شرط ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہو، یہی اس کی بھی دلیل ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو جو بیمار ہے، بیمار یا جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھنے والے، یہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک مرضعہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو دودھ پلاتی ہو بچے کو۔ دوسری حاملہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو حمل سے ہو۔ حاملہ اور مرضعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر رمضان میں اگر وہ حمل سے ہے، ماہ رمضان پا لیا اس نے، تو اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ اگر طاقت نہ ہو، اس کے جسم پر اثر پڑتا ہو، اس کے جسم پر اثر پڑتا ہو، بچے پر اثر پڑتا ہو، تو وہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں اس کو مکمل کر لیں۔ اگر معاملہ ایسا آیا کہ وہ اب حاملہ ہے، اگلے رمضان میں وہ مرضعہ ہو سکتی ہے، تب بھی نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو پہلے رمضان میں ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں یا اناج دے دیں، پھر جو ہے 2 سال ہونے کے بعد وہ اپنے بقیہ روزے مکمل کر لیں۔ اسی طرح مرضعہ ہے، روزہ اگر رکھے گی تو بچے کی غذا کا معاملہ ہے، خود کو کیلشیم کا مسئلہ ہے، خود کے لیے مسائل ہیں، صحت پر اثر پڑتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپشن ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں
اور بعد میں اس کی قضا کر لیں. قضا جو ہے اگلے رمضان سے پہلے پہلے کرنا ہے. اگر مسئلہ ایسے آ گیا کہ ابھی مرضعہ ہے، پھر اگلے رمضان میں وہ حاملہ ہو گئی، حمل سے ہو گئی، تو یہاں پر مسئلہ ہے اس کے لیے. تو ایسی صورت میں وہ پہلے رمضان میں مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو. پھر 2 رمضان کے یا پھر 3 رمضان کے اکٹھا بقیہ روزے بعد میں جیسے ہی وہ صحت مند ہو جائے گی اس وقت مکمل کر لینا بہتر ہے. علماء اکرام کا یہی فتویٰ ہے. اب رہا بیمار 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وقتی بیمار ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے دائمی بیمار ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ کا بیمار ہوتا ہے، جس کو ہمیشہ کے لیے دوائی کھانا کمپلسری ہے. اگر وہ دوائی نہیں کھائے گا تو اس کے لیے مسائل ہیں، نقصان ہے اس کی صحت پر. تو ایسی صورت میں وہ بیمار جو دائمی مریض ہے، دائمی بیمار ہے، ہمیشہ کا بیمار ہے، وہ بس اپنے ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلاتا جائے گا. اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قضا کے لیے موقع ہی نہیں ہے، اس کو ہمیشہ دوائی کھانے کا معاملہ ہو جاتا ہے. اس کے بالمقابل جو وقتی طور پر بیمار ہے، اور وہ بھی بیماری ایسی بیماری جو واقعی اس کو روزہ رکھنے کے لیے مانع بن رہی ہے، طاقت نہیں ہے، روزہ رکھے گا تو سست ہو جائے گا، صحت پر اثر پڑ جائے گا، ایسی بیماری ہے. نارمل چھوٹا سا سر درد، چھوٹے سے پیٹ درد، چھوٹا سا ہاتھ میں درد، یہ ایسی بیماری نہیں، بلکہ واقعی اس کو روزہ رکھنے سے روک رہی ہے. تو اگر ایسی بیماری ہے تو وہ اس کو آپشن ہے کہ اس وقت روزے سے رک جائیں، پھر اگلے رمضان سے پہلے پہلے اس روزے کی قضا کر لیں. حاضرین، روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ حکمت جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تمہید میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر سنائی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو. حاضرین، یہاں پر حکمت اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں تاکہ تم تقوی حاصل کرو. دیکھیں، ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم، اللہ کا ہر آرڈر، شریعت کا ہر آرڈر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم، کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم گویا اللہ کا حکم ہے. کوئی بھی حکم جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام حکیم علیم، کہ حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کا ہر آرڈر، ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے. وہ حکمت چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، ہم اپنی عقل سے اس حکمت کو تلاش نہیں کر سکتے. کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں شریعت میں اس کی حکمت بتا دی گئی ہے، جیسا کہ روزے کے اس میں بتائی گئی ہے حکمت لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو. تو روزے کا اصل مقصد، اصل حکمت ہے اللہ کا تقوی حاصل کرنا. اس کے علاوہ علماء اکرام اس چیز کو سامنے رکھ کر کے اور دیگر کئی حکمتیں بتاتے ہیں. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک موقع ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. اس میں سے رزق بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. رزق بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اب یہاں پر ہمیں ناشتے میں وہ رزق نہیں ملتا، ظہر میں وہ رزق نہیں ملتا، یا ہم اس رزق سے رک جاتے ہیں، تو ہمیں افطار کے وقت وہ رزق ملتا ہے. تو ایک طرح سے اس غذا کا جو افطار کے وقت ہمیں مل رہا ہے، بھوک کے وقت میں، تو اس نعمت کی قدر ہمیں معلوم ہوئے گی کہ واقعی یہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں نعمت دیا ہے. تو فوری طور پر ایک بندہ مومن کے دل سے اللہ تعالیٰ کے حق میں شکر گزاری کرتا ہے، وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے وہ. تو پہلی چیز اللہ کی عطا کردہ نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک بہترین موقع ہے. اسی کے ساتھ ساتھ شہوات پر، خواہشات پر کنٹرول کا ایک عظیم موقع ہے، ایک ٹریننگ ہے کنٹرول کی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی جماعت کو دیکھا
اور فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء، تم میں سے جس کسی کو طاقت ہو شادی کرنے کی، جسمانی طاقت، مالی طاقت، فلیتزوج، انہیں چاہیے کہ وہ شادی کر لیں۔ کیوں؟ فإنه اغض للبصر، اس لیے کہ یہ نکاح جو ہے آنکھوں کو نیچے رکھتا ہے، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر تمہیں کنٹرول نہ ہو، شہوت پر کنٹرول نہ ہو، مگر مالی طاقت نہیں ہے، وقت ایسا ہے کہ آپ نکاح نہیں کر سکتے، کچھ چیزیں رکاوٹیں بن رہی ہیں، مگر تمہیں ڈر ہے کہ تم گناہ میں ڈوب سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں تم روزہ رکھ لو، اس لیے کہ روزہ جو ہے شہوات کو کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو حاضرین دیکھیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، عموماً گناہوں سے ہم بچ جاتے ہیں، گالی دینے والا گالی نہیں دیتا، اور جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولنے سے رکتا ہے، غیبت کرنے والا غیبت کرنے سے رکتا ہے، اسی طرح سے ظلم کرنے والا ظلم سے رکتا ہے۔ بھائی ماہ رمضان ہے یہ، تو گویا یہ مہینہ ہمیں ٹرین کرتا ہے، تیار کرتا ہے کہ خواہشات سے، شہوات سے کیسے رکیں، اور یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں، رمضان میں جب ٹریننگ ہو جائے گی تو ایک بندہ مومن اس سے عبرت پکڑتے ہوئے رمضان کے بعد بھی ان چیزوں پر کنٹرول کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزہ جو ہے حرام چیزوں سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ حرام چیزیں، ناجائز چیزیں، چوری ہو گئی، ڈاکہ زنی ہو گئی، دیگر حرام چیزیں ہو گئی، اس سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ بھی ایک حکمت اس میں معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے روزہ جو ہے انسان کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے۔ کیسے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے؟ کیونکہ روزے دار جو ہے کچھ بھی کھاتا نہیں، کچھ بھی پیتا نہیں، یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کھا لوں گا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ میری نگرانی کر رہے ہیں، میں اگر پی لوں گا اللہ تعالیٰ میری نگرانی کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے لیے وہ ہمیشہ تیار ہوتا ہے۔ ایک معاملہ اس کے سامنے یہ آ جاتا ہے عقیدہ، یعنی گویا اللہ تعالیٰ میرے ہر کام پر آگاہ ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے۔ تو اس طرح وہ رمضان میں جب ٹرین ہو جائے گا، رمضان کے علاوہ بھی جو ہے ہر معاملے میں اس کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ پر نگران ہے۔ اس کے علاوہ علماء اکرام نے بے شمار اور فوائد ذکر کیے ہیں۔ آخری ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ جو ہے غریبوں پر، فقیروں پر رحم کرنے کا، شفقت کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ غریبوں پر، مسکینوں پر رحم کرنے کا، شفقت کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ جب مالدار ہمہ وقت 11 مہینے تو کھاتے رہتا ہے، پیتے رہتا ہے، اس کے پاس غریب آتے ہیں، پوچھتے ہیں، مسکین آتے ہیں، پیستے ہیں، یا کچھ مسکین پوچھتے نہیں ہیں، غریب معلوم ہوتا ہے، مگر وہ کھاتے رہتا ہے تو نعمت جب حاصل کرتے رہتا ہے تو اس کو اتنی قدر نہیں ہوگی۔ جب ماہ رمضان آئے گا تو ظہر میں اس کو بھی بھوک لگے گی، اس کو بھی پیاس لگے گی، پھر یہ سوچے گا، دیکھے گا، غور کرے گا، ارے میں 2 وقت نہیں کھایا، 2 وقت نہیں پیا، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اتنی مشقت مجھے ہو رہی ہے، پتہ نہیں میرے بھائی پر کیا بیتتی ہوگی، کہ وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی بغیر پیاس کے ہے، وہ بھی بھوک کے ساتھ ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے، اس پر کیا بیتتی ہوگی۔ تو فوری طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے گا۔ تو فقیروں پر، مسکینوں پر شفقت کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ حاضرین، روزے کے فائدے کتنے ہیں؟ فوائد بھی اگر ہم شمار کرتے جائیں تو بے شمار فائدے ہیں۔ اس میں سے کچھ فائدے میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا۔ اجتماعی اعتبار سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے روزے کا، اجتماعی اعتبار سے
بہت بڑا فائدہ ہے کہ لوگوں میں اتحاد، ایک امت ہونے کا احساس پیدا ہوئے گا۔ آج لوگ مختلف ہیں، ایک امت ہونے کا احساس، یعنی سب بر وقت اسی وقت ان کے کھانے کا ٹائم ہے، اسی وقت اس دائرے کے اندر، یعنی اس ٹائم کے اندر طلوع فجر سے پہلے تک انہیں کھانا ہے، اور افطار کا وقت جب تک سورج کے ڈوبنے کا انتظار نہیں کر لیتے، جب تک سورج ڈوب نہیں جاتا تو تب تک چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، ہاں چاہے مالدار ہو، چاہے مالک ہو، چاہے آقا ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے نوکر ہو، سب کا وقت ایک ہے کھانے کا۔ تو سب کو احساس ہوئے گا کہ ہم ایک امتی ہیں، سب مسلمان ایک امتی ہیں، احساس ہوئے گا، فکر آئے گی، غیرت آئے گی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر غیرت کرنے لگے گا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ جو روحانی بیماریاں ہیں، حسد، جلن، بغض، یہ چیزیں اس روزے سے ختم ہو جائیں گی۔ کیسے ختم ہو جائیں گی؟ واقعی عبرت حاصل کرنے والا عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ کیسے ختم ہو جائے گی؟ ایک غریب مالدار پر حسد کرنے کا موقع رہتا ہے اس کو، کہ اس کے پاس تو یہ دولت ہے، اس کے پاس ختم ہو کر کے میرے پاس یہ دولت آ جائیں، اس کے پاس ختم ہو کر کے یہ نعمت میرے پاس آ جائیں۔ مگر جب روزے سے رہیں گے تو اسے ایک احساس ہوئے گا کہ بھئی یہ بھی تو میرے ہی طرح ایک انسان ہے، اس کو اللہ دیا ہے، مجھے اللہ نہیں دیا ہے، اس کے لیے بھی سیم حکم ہے، میرے لیے بھی سیم حکم ہے، مالدار کے لیے الگ، غریب کے لیے الگ، ایسا معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں، اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں، چاہے نماز لے لیجئے، چاہے زکوٰۃ لے لیجئے، چاہے حج لے لیجئے، چاہے جو ہے روزہ لے لیجئے، ایک امتی ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ ایک امتی ہونے کا احساس جو ہے ہمیں دلایا جاتا ہے اس میں۔ اسی طرح سے اخروی فائدوں کو، یعنی آخرت کی میں کیا ہوگا روزہ رکھنے سے، اس کے بھی بے شمار فائدے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز روزے کی فضیلت میں تیسرے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ العزیز، یا پھر چوتھے ایپیسوڈ میں باذن اللہ تعالیٰ اس کو میں بتاؤں گا کہ روزے کی فضیلت کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم جسمانی فائدوں کو دیکھیں تو جسمانی فائدے بھی بے شمار ہیں روزے میں۔ روزہ رکھنے سے جسمانی فائدے بھی بے شمار ہیں، جیسے شوگر کا مسئلہ ہے، بی پی کا مسئلہ ہے، تو بڑے بڑے ڈاکٹر اپنی تحقیق کے مطابق، اپنے ریسرچ کے مطابق یہ لکھتے ہیں کہ یہ سب مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں، یہ سب مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صوموا تصحوا، روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ گرچہ اس حدیث پر کلام ہے، کچھ علماء نے اس کو حسن قرار دیا ہے، مگر امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تحقیق کر کے ذکر کیا ہے، اس کی سند کے پورے راوی جو ہے ثقہ ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں، صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، حدیث خود ہمیں کہہ رہی ہے۔ تو گویا روزہ جو ہے صحت کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان اگر لگاتار کھاتے رہے گا، پیتے رہے گا سال کے 12 مہینے بھی، تو انسان کے معدے میں فرق پڑ سکتا ہے، معدہ خراب ہو سکتا ہے۔ معدہ جب خراب ہوئے گا، ہاضمے کی شکایت آئے گی، پیٹ کے مسائل آئیں گے، اندرونی مسائل آئیں گے، جس سے جو ہے بیماریاں بڑھتی جائیں گی، بیماریوں میں اضافہ ہوتے جائے گا۔ تو اس لیے روزے ایک مدت 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے آپ کو، ایسا ایک مہینہ آ رہا ہے آپ کو کہ جس میں آپ کھانے پینے سے رکے رہیں گے، تو آپ کے معدے کے لیے کافی فائدے ہوں گے۔ اسی طرح شراب خور ہے، شراب پینے والا آدمی ہے، سگریٹ پینے والا آدمی ہے، اس کے لیے بھی ایک موقع ہے۔ جیسے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں شراب کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں سگریٹ کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں نشہ آور چیزوں کے بغیر رہ نہیں سکتا، ناممکن ہے میری زندگی، تو یہ روزہ اسے ایک سبق دلاتا ہے کہ جب تجھے
اللہ کے لیے اتنا وقت تو جب رک سکتا ہے تو وہی اللہ، رمضان کے علاوہ بھی تیرے لیے وہی رب ہے، افطار کے بعد بھی تیرے لیے وہی رب ہے، تو لہٰذا تو کیوں کر نہیں رک سکتا؟ تو روزہ جو ہے اس کو ایک احساس دلاتا ہے، اس طرح جو ہے اس کے عقل کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کے جسم کی حفاظت ہوتی ہے۔ حاضرین، ڈاکٹر عبدالحمید دیان ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور بہت بڑے محقق ہیں۔ وہ اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ روزہ انسان کی جسمانی، نفسیاتی، جذباتی بیماریوں کے لیے مؤثر ہے۔ حتیٰ کہ روزے کا ایک فائدہ اہم یہ بھی ہے کہ جب روزہ رکھیں گے تو صحت محفوظ رہے گی، صحت اچھی رہے گی۔ جب صحت اچھی رہے گی تو مالی فائدہ ہوگا کہ مال جو ہے ڈاکٹر کے پاس خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ سبحان اللہ، مال ڈاکٹر کے پاس خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہو گیا۔ تو بہرحال اگر ہم ان فوائد کو اکٹھا کرتے گئے تو اس کے بے شمار فائدے ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو کچھ فوائد میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ روزے کی فرضیت، کہ روزہ، رمضان کے روزے کب فرض ہوئے یا روزے کب فرض ہوئے؟ ابتدائی اسلام میں آپ دیکھیں سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے تقریباً علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 رمضان ملے، کیونکہ 2 ہجری میں رمضان سے پہلے شعبان میں روزے جو ہے فرض ہوئے۔ رمضان 2 ہجری میں رکھے، 3 ہجری، 4 ہجری، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری ربیع الاول میں وفات پائے، تو اس اعتبار سے آپ کو تقریباً 10 رمضان کے روزے نصیب ہوئے، 10 رمضان آپ کو نصیب ہوئے تھے۔ تو سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، مگر ابتدائی اسلام میں مکہ آنے سے پہلے ایسے ہی آپشن تھا، کبھی بھی روزہ رکھ لیے، کبھی بھی کوئی متعین وقت نہیں تھا کہ ان ایام میں فرض ہے، فرض بھی نہیں تھا، بلکہ ایسے ہی مسلمان تب بیچ میں روزہ رکھتے تھے۔ جب ہجرت کر کے آئے، ہجرت کر کے آنے کے بعد روزے فرض ہوئے، تو اوائل اسلام میں روزے بڑے شدید تھے، یعنی صرف مختصر سی ایک مدت ملتی تھی، جو عشاء سے قبل کھانا پینا ہم بستری، اسی وقت کچھ مختصر سی مدت ملتی تھی، اس میں جو کھا لیا بس وہی عشاء کی نماز ہو گئی، تو اس کے بعد سے روزہ شروع ہو جاتا ہے اگلے دن مغرب تک یا مغرب کی تھوڑی دیر بعد تک۔ یہ معاملہ تھا روزے کا، تو مختصر سی مدت ملتی تھی صحابہ اکرام کو۔ تو ایسا ہوا کہ عہد نبوی میں کئی واقعات سامنے آ گئے۔ اس میں سے ایک واقعہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ وہ بڑے مزدور صحابی تھے، دن بھر محنت کیے تھے، محنت کر کے گھر آئے تھے۔ گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے کھانا طلب کیا، تو بیوی نے کہا کہ فی الوقت تو نہیں ہے، میں ابھی دیکھ کر لے کر آتی ہوں۔ بیوی گئی تھی، تب تک تھکے ماندے تھے، سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ بیوی جب کھانا لے کر آ گئی تو سو گئے تھے۔ تب ان کے لیے اب جیسے ہی اٹھیں گے تو روزہ جو ہے شروع ہو جائے گا، ان کے لیے کوئی کھانے کا پینے کا آپشن ان کے لیے نہیں تھا۔ تو دوسرے دن اگلے دن وہ اسی سے روزہ کنٹینیو کیے۔ ہوا یہ کہ وہ دن میں بے ہوش ہو کر کے گر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ پیش آیا۔ پھر اسی طرح سے کچھ صحابہ سے نیند میں، رات میں ہم بستری کا واقعہ بھی پیش آ گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس مشقت کو دیکھ کر کے مسلمانوں پر آسانی کر دی کہ اب روزے آسان ہو گئے۔ کیسے؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ آپشن دے دیا کہ وقت جو ہے اس کا تقریباً طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یعنی غروب آفتاب کے بعد سے طلوع فجر تک کھا پی سکتے ہیں، مباشرت کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ فرضیت صوم کے تعلق سے کچھ باتیں تھی۔ آج کے ایپیسوڈ
میں ان باتوں پر ختم کروں گا۔ روزے کا معنی لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے نمبر 1، پھر اسی طرح سے روزے کی حکمت، پھر اسی طرح سے روزے کے شروط، روزے کے فوائد اور روزہ کب فرض ہوا، یہ 5 چیزیں آپ اس ایپیسوڈ میں جانیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسی طرح مداومت کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔